کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم بہت نیک اور بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، بہت عبادت گزار ہیں ہم۔ دیکھیے، ہماری عبادت اگر ہمارے کردار کو اور ہمارے عقیدے کو پختگی کی طرف نہیں لے کر جا رہی ہے تو وہ صرف عادت ہے، عبادت نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ دیکھیے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ہم اسے دھو کر صاف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھر گندا ہو جاتا ہے، ہم اس کی صفائی کر لیتے ہیں، دھو دھا کر صاف کر لیتے ہیں۔ برتن گندے ہوتے ہیں، ہم ان کو دھو کر صاف کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی روح جب گناہوں سے آلودہ ہو جاتی ہے تو اسے بھی صاف اور پاک کرنے کا طریقہ ہے توبہ اور استغفار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال ان اللہ یحب التوابین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا میرا ٹاپک ہے توبہ اور استغفار۔ دیکھیے، ہر انسان اور ہر جاندار میں کوئی نہ کوئی خامی، غلطی اور کمی ہوتی ہے۔ مکمل ذات جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ باقی اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خامی اور کمی ضرور ہوگی۔ کوئی بھی نقص سے، غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں زندگی میں کبھی غلط ہوتا ہی نہیں، یا میں نے کبھی غلطی کوئی کی ہی نہیں زندگی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے انسان ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ کیونکہ انسان عربی لفظ نسیان سے بنا ہے، جس کا مطلب ہی ہے بھول چوک، غلطی۔ تو غلطی ہونا ہی ہونا ہے، خامی، کمی ہر ایک میں پائی جائے گی۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہر انسان سے غلطی ہوگی، ہر انسان خطا کار ہے اور گناہ اور غلطی ہو جانا عین فطرت ہے، تو یہاں سے اب 3 گروہ انسانی گروہ وجود میں آتے ہیں۔ پہلا گروہ جو غلطی اور گناہ سرزد ہو جانے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، احساس ندامت سے چور چور ہو جاتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے، یہ اہل ایمان کا گروہ ہے، پہلا۔ دوسرا گروہ جب اس سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو مزید سرکشی اختیار کر لیتا ہے، بجائے توبہ کرنے کے، بجائے معافی مانگنے کے، اور مزید دیدہ دلیری کرتا ہے اور اپنی اس گمراہی اور سرکشی میں آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یہ کفار اور مشرکین کا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ غلطی کے بعد بھی، غلطی ہو جانے کے بعد بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنے اس غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب تعویلیں پیش کرتے ہیں، اور اس غلط کو غلط مانتے ہی نہیں، اپنی غلطی کی گئی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ منافقین کا گروہ ہے۔ ان کے یہاں، اس گروہ کے یہاں توبہ کا کوئی تصور نہیں ہے، چونکہ ان کی سوچ کے حساب سے جب ہم نے غلط کیا ہی نہیں تو معافی کیوں مانگے؟ توبہ اور معافی تو وہ مانگے گا جس نے غلط کیا، ہم نے کبھی غلط کیا ہی نہیں، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے توبہ کا لغوی معنی سمجھ لیجیے عربی میں۔ اس کا مطلب ہے معافی طلب کرنا، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو مان لینا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ احساس ندامت دل میں ہونی چاہیے۔ ہم سے جو غلطی ہوئی، جو گناہ ہوا، تو اس پر دل میں شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے انسان کو۔ دوسرا، یہ عہد کرنا کہ دوبارہ ہم یہ غلطی نہیں دہرائیں گے، دوبارہ ہم اس گناہ کو نہیں دہرائیں گے۔ تیسرا، توبہ میں اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے توبہ کی جائے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اور چوتھا، اگر اس کا تعلق بندے سے تعلق ہے تو اس سے مل کر معاملے کو رفع دفع کر کے اس بات کی تلافی کی جائے۔ بندے سے مل کر لین دین کا معاملہ ہے یا زبان سے ہم نے تکلیف پہنچائی ہے یا جو بھی بات ہے، اس بندے سے مل کر جو ہے ہمیں معاملے کو رفع دفع کرنا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین توابین، کہ جتنے انسان ہیں اس دنیا میں سب کے سب خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، کہ بے شک میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتی ہوں، 100 مرتبہ جو ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی۔ تو ہمیں جو ہے توبہ کرتے وقت ہمیشہ اس امید سے توبہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے گا۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس بات سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جیسا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں اچانک پا لے، تو جتنی خوشی اس کو ہوگی اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات طے ہے کہ ہم سے غلطیاں تو ہونی ہی ہے، تو اس غلطیوں کو رفع دفع کیسے کیا جائے اس کا راستہ بھی شریعت نے بتایا ہے، توبہ کا راستہ۔ توبہ کے راستے پر جا کر ہم اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین توبہ سے خوش ہوتے ہیں، تو توبہ سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ المؤمن، کہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ مومن توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں دن بھر میں رات کے وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توبہ استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، ان سے زیادہ متقی اور عبادت گزار کون ہو سکتا ہے، مگر آپ بھی توبہ استغفار کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، صحیح بخاری، کہ میں جو ہے دن بھر میں 70 مرتبہ اور اس سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دن بھر میں ڈھیر سارے اللہ سے توبہ اور استغفار ڈھیر سارے مرتبہ اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ ہر کسی کی قبول نہیں ہوتی، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے اور توبہ کس کی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ توبہ ان کی قبول ہوتی ہے جن سے کوئی غلطی ہو گئی اور نادانی میں جو ہے وہ لا علمی میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی، ثم یتوبون من قریب، اور بہت جلد جو ہے انہوں نے توبہ کر لی، فوراً جو انہوں نے توبہ کر لی اللہ کے حضور، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت جاننے والا اور بہت حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، حتیٰ اذا احدهم الموت، یہاں تک کہ موت جب ان کے سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، قال، تو وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ فوراً احساس ہونا چاہیے، اور فوراً جیسا ہی احساس ہو ویسے ہی فوراً جو ہے ہمیں اللہ کے حضور اپنی غلطی کی معافی طلب کرنا چاہیے۔ اس انتظار میں کہ بعد میں جو ہے دیکھا جائے گا اور غلطیوں پر غلطیاں ہم کرتے جائیں، اور یہ انتظار کریں کہ بعد میں اکٹھا کبھی کر لیں، مانگ لیں گے معافی بعد میں، اور یہاں تک کہ موت کا فرشتہ سر پر آ کھڑا ہوا تو اس کے بعد جو ہے توبہ کی جائے، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی عالم نظر طاری ہونے سے پہلے تک کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ شعور بندگی پیدا کرتا ہے، ایک عبادت ہے، احساس ندامت ہے، ضمیر کے جاگتے رہنے کا ایک واضح اشارہ ہے، رب پر یقین اور اعتماد کا نام ہے، دل کو نرم کرتا ہے، یہ حسن ظن ہے، رب کو راضی کرنے والا عمل ہے،
خود کے نفس کو مطمئن کرنے والا عمل ہے اور غفلت کی دھول کو دھونے والا عمل ہے۔ آخرت پر ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے، اپنے رب کو خوش کرتا ہے اور انکساری اور جھک جانے کا نام توبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ تعالی، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور ایسی قوم لے کر آ جائے گا، ایسے لوگ لے کر آ جائے گا، یُذْنِبُونَ جو گناہ کریں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ پھر اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگیں گے، فَيَغْفِرُ لَهُمْ پھر اللہ جو ان کو بخش دے گا۔ اور سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کہ سارے مسلمان مردوں عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہا کریں۔ اور سورہ نساء میں اللہ نے کہا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا کہ تم اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہا کرو، بے شک اللہ جو ہے وہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہوئے شمار کیا کرتے تھے، اور ان میں جو زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ تھی یہ دعا اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، نہیں یاد ہوگی تو اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ سند صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف کر دے، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ہاں میں گروپ پہ یہ دعا بھیج دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو توبہ کا دروازہ جو ہے یہ اصل میں اللہ کی رحمت میں داخلے کا دروازہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توبہ اور استغفار کا طریقہ نہیں بتایا ہوتا تو آج ہمارے لیے نجات پانا ناممکن ہوتا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ ہر انسان سے غلطی اور گناہ ہونا ہی ہے۔ تو کتنا اچھا اور کتنا پیارا طریقہ اللہ نے بتایا ہمیں اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک و صاف کرنے کا۔ دیکھیے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ہم اسے دھو کر صاف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھر گندا ہو جاتا ہے ہم اس کی صفائی کر لیتے ہیں، دھو دھا کر صاف کر لیتے ہیں۔ برتن گندے ہوتے ہیں ہم ان کو دھو کر صاف کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی روح جب گناہوں سے آلودہ ہو جاتی ہے تو اسے بھی صاف اور پاک کرنے کا طریقہ ہے توبہ اور استغفار۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے توبہ جیسا راستہ بتا کر ہمیں ہلاک اور برباد ہونے سے بچا لیا۔ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، سب کو پتہ ہوگی یہ بات۔ تو اس نے جو ہے پھر احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑا اور زیادہ گناہ کر لیا، تو اس نے ایک عابد سے، ایک زاہد سے، بہت زیادہ عبادت گزار شخص سے مسئلہ پوچھا۔ تو اس نے کہا کہ اب تو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے 99 قتل کیا ہے، اب کیا ہوگا تمہارا۔ اس نے جو ہے پھر جو ہے ایک عالم سے مسئلہ پوچھا، تو اس عالم نے کہا کہ ہاں ایک راستہ ہے تیری نجات کا، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا، آنسو گرا اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ، توبہ اور استغفار، خوب توبہ کر، خوب استغفار کر اور اس بستی سے دور ہو جا جہاں تو نے قتل کیا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سوال کس سے پوچھنا ہے، اہل علم سے پوچھنا ہے۔ عالم نے صحیح راستہ بتایا تھا۔ وہ شخص جو بہت زیادہ عبادتیں کرتا تھا، زاہد تھا، عابد تھا، تو اس نے جو ہے وہ صحیح پکڑ نہیں پایا وہ بات کو، لیکن عالم نے برابر جو ہے وہ صحیح جواب دیا۔ تو سوال اس سے پوچھنا ہے جو عالم ہو، مطلب جو قرآن اور صحیح حدیث اور شریعت کا علم جانتا ہو، ایسے شخص سے ہمیں سوال پوچھنا ہے۔ اسی طرح نعمتوں کے مکمل ہو جانے کے بعد بھی توبہ اور استغفار کرنا ہے، اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہی ہے، اللہ کی تسبیح تو بیان کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ توبہ اور استغفار بھی کرتے رہنا ہے۔ جب نازل ہوئی یہ آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کہ جب تم دیکھو کہ جو ہے وہ فتح، اللہ کی مدد قریب آ گئی اور لوگ جو ہے وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، فسبح بحمد ربک تو اللہ کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرو،
اور واستغفروا اور استغفار کرو، انہو کان توابا، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو جو ہے بہت بڑے فقیہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ رونے لگے کیونکہ ان کو سمجھ گیا کہ اس میں اشارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کا۔ تو جب سارے معاملات صحیح ہونے لگے اور سب کچھ ہمارا جو ہمارے حساب سے ہونے لگے تو اس وقت بھی بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ توبہ کے لیے دل کی کیفیت کا ہونا بھی بہت اہم ہے۔ دل میں جو ہے کچھ اور چل رہا ہے اور صرف زبان سے ہم استغفار کے کلمات ادا کر رہے ہیں، زبان سے ہم صرف توبہ کر رہے ہیں اور دل کہیں اور لگا ہوا ہے، تو ایسی توبہ، بھٹکے دل کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے دل کی کیفیت کا ہونا لازمی ہے۔ دل جو ہے واقعی ندامت ہو، اس میں واقعی شرمسار ہو بندہ، اور وہ جو کہہ رہا ہے توبہ کے کلمات کے ذریعے، وہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کے معنی اور مفہوم اسے پتہ ہونے چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے اپنے رب العالمین سے۔ حقیقی الفاظ تو عربی کے ہی ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، لیکن ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کے بارے میں جانکاری ہونا بھی ضروری ہے، جب تو دل کی کیفیت آئے گی ہمارے اندر۔ اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم بہت نیک اور بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، بہت عبادت گزار ہیں ہم۔ دیکھیے، ہماری عبادت اگر ہمارے کردار کو اور ہمارے عقیدے کو پختگی کی طرف نہیں لے کر جا رہی ہے تو وہ صرف عادت ہے، عبادت نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، دنیا کے سامنے ان گناہوں کو نہیں لایا، یہ اس کی بڑی مہربانی، بڑا کرم ہے۔ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو ہم خود بھی اپنے آپ سے شرم محسوس کرنے لگے۔ تو بخشش کی امید اللہ کے رحم کرم پر ہے، اعمال پر نہیں۔ لہٰذا ہمیں بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انبیاء کرام کا یہی طریقہ رہا ہے، سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اہل علم کا بھی یہی طریقہ ہے۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اپنے اعمال خیر میں بہت محنت کیا کرتے تھے، پھر بھی خود کو گنہگار سمجھتے تھے، اور ہم اپنی برائیوں کے باوجود خود کو نیکوکار سمجھنے لگے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے نوح اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو کیا کیا فائدے ہیں؟ یُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال دے گا اور بیٹے دے گا۔ تو مال بھی ملے گا، اولاد نرینہ بھی ملے گی، اور بارش بھی ہوگی توبہ اور استغفار سے۔ اور کہا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور اس میں تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ تو مطلب کھیت باغات بھی ملیں گے، پراپرٹی بھی ملے گی، بارش بھی ہوگی، اولاد نرینہ بھی ملے گی، اور مال میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ سارے فائدے توبہ اور استغفار کے ہیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 11 سے لے کے 17 تک اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ تو اللہ کی ایک صفت ہی ہے تواب، مطلب توبہ قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والی ذات۔ تو دیکھیے، اللہ کے سوا کوئی اور توبہ قبول نہیں کر سکتا، تو اللہ کے سوا کہیں بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے در کے سوا کوئی بھی در ہو، کوئی دیوار ہو، کوئی قبر ہو، کوئی خانقاہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی مجاور ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی امام ہو، کوئی مرید ہو، وہ توبہ قبول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اپنے پاس۔ توبہ قبول کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اسی کے حضور توبہ قبول کی جائے گی، اور وہی چاہے گا تو ہماری توبہ قبول ہوگی۔ اس کے در کے سوا، اللہ کے در کے سوا کسی اور در پر توبہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کسی اور در پر توبہ کے لیے توبہ کی امید نہیں لگانا ہے، یہ شرک ہے۔ جب بندہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کے سامنے اور 2 قطرہ آنسو گراتا ہے اور جھک جاتا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو وہ معاف کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے۔ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کی ساری قسمیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔
زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ استغفار جب گناہ ہو جائے تبھی کرنا ہے، کوئی غلطی ہو جائے تبھی کرنا ہے. نہیں، اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہی رہنا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار اور ایک حدیث میں دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام ان سے لے کر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو دیکھ لیجئے، تمام انبیاء کرام میں جو ایک کامن چیز آپ کو ملے گی وہ توبہ اور استغفار ہے. تو ہمیں توبہ دعا سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کرتے رہنا چاہیے. توبہ اور استغفار کرنے والے بھی کئی گروہ ہیں. جیسے ایک گروہ ہے جو اللہ کے ڈر سے اور عذاب الہی کے ڈر سے توبہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کی عظمت اور اللہ کی جو خوف ہے اس کے ڈر سے توبہ کرتے رہتے ہیں. اللہ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، یہ مومن ہے، یہ گروہ مومنین کا صرف جو اللہ کے ڈر سے توبہ کرتے رہتے ہیں. اور ایک گروہ ہے جو ثواب کے حصول کے لیے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ توبہ ایک عبادت ہے. یہ صالحین کی صفت ہے. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ، یہ صالحین کی صفت ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ گناہ سرزد ہو تبھی توبہ کرنا ہے، درجات کی بلندی کے لیے بھی توبہ کی جاتی ہے. یہ صالحین کا گروہ ہے. اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے توبہ کرنے کے لیے، سو ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. یہ انبیاء اور رسول کا گروہ ہے. اور کچھ جو ہے ایک گروہ ہے جو گناہ کے سرزد ہونے پر بھی توبہ کرتا ہے، جو ہم جیسے عام مسلمان ہیں. توبہ اور استغفار کب کرنا ہے میں نے ابھی بتایا، جب کوئی احساس ہو کہ ہم سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہوئی ہے تب بھی، اور صبح شام بھی اٹھتے بیٹھتے بھی ہمیں توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اس کا اہتمام کریں. انبیاء کرام اور صالحین اور نیکوکاروں کا یہی طریقہ ہے، کیونکہ روز محشر کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے رحم اور کرم جس پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور اللہ کا رحم اور کرم پانے کی سب سے اچھی جو بات ہے وہ توبہ اور استغفار ہمارے اندر ہونا چاہیے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا، ہم سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی، ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا، شعور نہیں آ پاتا اس بات کا، اور ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں توبہ کی عادت بنا لینا ہے، توبہ اور استغفار کرنے کی عادت بنا لینا ہے. اگر عادت ہوگی تو پھر ہم سے ایسے گناہ جس کا ہمیں شعور ابھی نہیں ہو پایا اور ہم سے وہ گناہ سرزد ہو گیا ہے تو وہ سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہی طریقہ سلف صالحین کا رہا ہے. تو کیسے کرنا ہے توبہ اور استغفار؟ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے استغفر اللہ. ٹھیک ہے، سب سے آسان جو ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد ایک بہت ساری دعائیں ہیں، چھوٹی دعا میں بتا رہی ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. اس دعا کو بھی یاد کر لیجئے، یہ بھی گروپ پہ میں بھیج دوں گی. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. بڑی جو ہے معتبر روایت ہے، مسند احمد میں ہے. اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں اور اس کو صحیح کہا ہے محدثین نے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور سید الاستغفار یہ بھی زیادہ تر لوگوں کو یاد ہی ہوگا، نہیں یاد ہوگا تو یاد کر لیجئے. یا صبح شام کے اذکار کی دعا کی کتاب اگر ہوگی آپ لوگوں کے پاس معتبر کتاب تو اس میں جو ہے آپ کو یہ مل جائے گا سید الاستغفار. یہ بھی بہت اچھا جو ہے وہ توبہ اور استغفار کا طریقہ ہے. اس کے تو بہت فضیلت ہے. جو صبح کے وقت جس نے پڑھا اور شام کو اس کی وفات ہوئی تو وہ شہید لکھا جائے گا، اور اس نے شام کے وقت پڑھا اور صبح کو اس کی وفات ہو گئی تو بھی وہ شہید مانا جائے گا. اس کی روایت بھی بڑی بہترین ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو خوش کرنے والی دعا ہے رب اغفر لی وذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک. ترمذی میں ہے یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سب سے چھوٹی اور شارٹ دعا بتاتی ہوں آپ کو، رب اغفر لی رب اغفر لی. اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے. آپ کو بڑی دعائیں اگر نہیں یاد کرنا ہے تو آپ ان چھوٹی دعاؤں کو بھی یاد کر سکتے ہیں. یا اور وقت ہے اور آپ بہت ہی اہتمام کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنا چاہتے ہیں تو آپ نفل نماز پڑھ لیجئے 2 رکعت، صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے. نفل نماز
اور جو ہے اس کے بعد ہاتھ پھیلا کر لمبی چوڑی جو ہے اللہ سے دعا مانگیے، اور ان تمام دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے گناہ کی معافی مانگنا ہے۔ یہ سب سے اچھا، سب سے بیسٹ طریقہ ہے توبہ اور استغفار کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ ابو داؤد۔ اسی طرح سب سے ایک اور چھوٹی شارٹ دعا بتاتی ہوں میں آپ کو، استغفر اللہ و اتوب الیہ، دن میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ تو یاد ہو سکتی ہے نا؟ ہاں میں ساری دعائیں جو ہیں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی۔ یہ بڑی بھی ہے، اس میں چھوٹی بھی ہے، سید الاستغفار بڑی ہے، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی میں نے آپ کو بتائی ابھی، اور ماڈریٹ بھی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو قرآن میں ہیں، انبیاء کی دعائیں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ سب سے بہترین استغفار ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، کہ جس نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس نے یہ کہا، غفرت ذنوب، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ دعا زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، سب سے زیادہ جو کیا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یاد ہو سکتی ہے، بہت بڑی نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو میں نے دعائیں بتائی ہیں، چن کر جو ہے آپ کو بتائی ہیں، جو کہ یاد بھی ہو سکتی ہیں، قرآنی دعائیں بھی اس میں صحیح حدیث سے بھی ہے، اور سند بھی صحیح ہے، اور یاد کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہے۔ توبہ استغفار کے بے شمار فائدے، جیسے کہ فرشتے جو ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ سورہ فرقان میں اگلی بڑی آیت ہے، اس میں آگے ہے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے لیے جو ہے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور توبہ جو ہے وہ کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ کامیاب اگر ہونا ہے آخرت میں بھی اور دنیاوی زندگی میں بھی، تو توبہ کرنا، اللہ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو، سارے کے سارے مومنو، تم اللہ کے حضور توبہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ نور۔ اور توبہ سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، وہ سواری گم ہو جانے والی حدیث۔ تو توبہ کے بے شمار فائدے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، کامیابی ملے گی دنیا و آخرت میں، اللہ رب العالمین خوش ہوں گے، اور ایمان کی علامت ہے، اس سے اجر بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ سورہ نساء۔ اسی طرح اللہ سے محبت کا ایک ذریعہ ہے یہ، ان اللہ یحب التوابین، سورہ بقرہ۔ اللہ نے کہا، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور بہت سارے فائدے ہیں، آسمان سے بارش ہوگی، اور جو ہے مال میں کثرت ہوگی، اولاد نرینہ بڑھے گی، اور باغات ملیں گی ہمیں جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ توبہ جو وہ جہنم سے نجات دلاتا ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے، اور جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے توبہ اور استغفار، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ سورہ مریم۔ اللہ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، کہ ایسے لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ توبہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں، ہم جو بھی چھوٹے موٹے اعمال کر رہے ہیں ان کی قبولیت بھی توبہ کی بنیاد پر ہے۔ اللہ نے کہا ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ اسی طرح توبہ اولاد نرینہ اور قوت میں اضافے کا سبب بنتی ہے، جو میں نے ابھی بتایا۔ توبہ سراسر خیر ہے اور بھلائی ہے، اس سے دکھ اور غم سے بھی نجات ملتی ہے۔ اب آخری میں آپ کو میں بتاؤں گی ایسی باتیں جو توبہ اور استغفار کے تعلق سے
مشہور ہیں لوگوں میں، مگر یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے غلطی ہونے کے بعد کانوں کو ہاتھ لگانا یا گال کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کہنا 2 سے 3 مرتبہ اور یہ سمجھنا کہ یہ گناہ معاف ہو گیا، یہ غلط اور غیر شرعی طریقہ ہے۔ توبہ کا صحیح طریقہ جو میں نے بتایا، دل میں احساس ندامت ہونی چاہیے، دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنے کا عزم ہونا چاہیے، اور توبہ اور استغفار کے لیے وہ سارے دعاؤں میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے کہ توبہ یہ ہے کہ اپنی غلطی ہو جانے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد دل میں احساس ندامت کا پیدا ہونا اور اللہ کے حضور معافی مانگنا، دل کی اس کیفیت میں جانے کا نام توبہ ہے۔ اور استغفار کیا ہے؟ اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے وقت، توبہ کرتے وقت ان کلمات کو پڑھنا جو کلمات یا تو قرآن سے ثابت ہیں یا صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے ان کلمات کو ادا کرنا جو قرآن سے ثابت ہیں یا صحیح حدیث سے ثابت ہیں، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار ایک ہی ساتھ بولے جاتے ہیں، ایک ہی معنی میں لیے جاتے ہیں۔ دل کی وہ کیفیت جب بندہ شرمسار ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، دل کی اس کیفیت اور اس حالت میں جانے کا نام توبہ ہے۔ اور توبہ کب قبول ہوگی؟ جب ہم توبہ کرتے وقت اللہ سے وہ شرعی دعاؤں کا اہتمام کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، یا پھر قرآن کی وہ دعائیں جو ثابت ہیں انبیاء کرام سے، تو یہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ تو اسی طرح غیر شرعی دعاؤں کا اگر اہتمام کیا جائے گا توبہ اور استغفار کے لیے تو یہ بدعت ہے، بجائے توبہ قبول ہونے کے الٹا اور بدعت کا جو ہے گناہ ہم پر لازم آئے گا۔ کوئی غیر شرعی دعا کا اہتمام نہیں کرنا ہے، درود تاج ہے اور درود استغفار ہے وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب نام کی دعائیں، نام ہی سن کر لگتا ہے کہ یہ من گھڑت اور موضوع ہے۔ اسی طرح ایک سردار توبہ نام کی عجیب سی لمبی سی دعا ہے، ان تمام دعاؤں کا اہتمام نہیں کرنا ہے، وہی اور استغفار پڑھنا ہے، وہی کلمات کو استعمال کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بتائے ہیں۔ اسی طرح کچھ جو ہے جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی کلمات تو ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے لیے بتائے ہیں، لیکن اس میں یہ ایک اضافہ کیا جاتا ہے کہ اس کو جو 1,00,000 مرتبہ پڑھو تو جو ہے تم صاحب اولاد ہو جاؤ گے، یا 1,000 مرتبہ پڑھو تو جو ہے تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی، یا اس کو جو ہے 10,000 مرتبہ پڑھو تو تمہارا یہ بگڑا کام بن جائے گا۔ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی بدعت میں ہی شمار ہوگا۔ تعداد کو خاص نہیں کرنا ہے، وہی خاص کرنا ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے۔ جیسے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اور ایک روایت میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، تو وہاں پر ہم خاص کر سکتے ہیں، ہے نا، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی ایک خاص توبہ اور استغفار کی دعا کو 1,00,000 مرتبہ یا 1,000 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ پڑھنا اور اس امید سے کہ اتنی مرتبہ پڑھو تو یہ مسئلہ حل ہوگا، ایسی خاص جو ہے کمپلشن کے ساتھ جوڑ کر نہیں بتایا گیا کہ یہ والا استغفار اس بات کے لیے اور یہ والا استغفار اس مسئلے کے لیے، ایسا نہیں بتایا گیا قرآن و حدیث میں۔ اوور آل ایک بس بتا دیا گیا کہ یہ توبہ استغفار کے کلمات ہے، اوور آل تمام غلطیوں اور تمام گناہوں کی معافی کے لیے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ توبہ استغفار ماضی میں ہوئی غلطی اور معافی کے لیے، جیسے ابھی 1 منٹ پہلے بھی کوئی غلطی ہوئی مجھ سے تو وہ میرا ماضی ہوا نا، 1 منٹ پہلے بھی اگر مجھ سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہوئی، اب کیا کرنا ہے؟ اب مجھے توبہ استغفار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات دھیان میں رکھیے کہ توبہ استغفار ماضی میں ہوئی غلطی اور گناہ کو بخشوانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ کہ مستقبل میں ہونے والے کسی فائدے کے لیے، جیسے اولاد ہو یا کاروبار میں برکت ہو یا رزق میں اضافہ ہو یا رشتہ طے ہو جائے لڑکی کا۔ عام طور سے لڑکیاں جو ہے، یہ بات بہت خواتین میں چلتی ہے کہ رشتہ طے ہونے کے لیے 1,00,000 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا ہے یا 1,000 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا ہے۔ تو بات کو سمجھیے، کنسیپٹ کو سمجھیے، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ استغفار ہے، ٹھیک ہے؟
توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ مستقبل میں فلاں 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 کام کے لیے تعداد فکس کر لی جائے اور اس کے لیے وہ کام ہو. اور لوگ کہتے ہیں دلیل تو صحیح ہے, تم تو اہل حدیث ہو, دلیل تو صحیح ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے استغفار, پھر کیوں پڑھنے سے منع کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے, حدیث سے صحیح ثابت ہے, لیکن یہ کہاں ثابت ہے کہ اس کو 1000 مرتبہ پڑھو تو رشتہ آئے گا؟ یہ کب کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ کب کہا اللہ نے قرآن میں؟ نئے انداز میں ایک نئے طریقے سے بات کو موڑ لیا گیا. بدعت ہی ہے, یہ بھی بدعت ہی ہے. توبہ صرف اور صرف اللہ سے کرنا ہے, گناہوں پر بخشش اور معافی صرف اللہ سے طلب کرنا ہے. صرف اللہ کی ذات توبہ کو قبول کرنے والی, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا, کسی اور کی رضا چاہنا, کسی اور کی بخشش چاہنا, کسی اور کی نظر کرم کی امید لگانا, یہ سب جو ہے وہ غیر شرعی ہے, گناہ ہے, شرک ہے. اور ضعیف روایتوں اور ضعیف احادیث جو ہے وہ من گھڑت احادیث جو اس میں بھرمار ہے توبہ اور استغفار کی. آپ وہی توبہ اور استغفار کے کلمات پڑھیے توبہ کرتے وقت جو قرآن اور صحیح حدیث میں آئے ہیں, اور میں نے جتنے چن چن کر نکالے ہیں میری بہنوں, وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں جو جلد یاد ہو سکتے ہیں اور جن کی دلیل بھی بہت معتبر ہے. تو میں گروپ پر بھیج دوں گی, اتنے بھی آپ اگر چاہیں تو کافی ہیں, اور اگر آپ کو اتنے نہیں لگ رہے ہیں کافی تو جو ہے وہ صبح شام کے اذکار کی دعائیں جو صحیح قرآن و حدیث سے ثابت ہیں مستند, آپ اس میں سے ڈھیر سارے توبہ استغفار کے کلمات جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. کسی کو کوئی سوال پوچھنا رہے گا تو اس پروگرام کے بعد مجھ